نگہت داد صاحبہ، کیونکہ آپ ڈیجیٹل میڈیا رائٹس پر کام کرتی ہیں، تو یہ جو ٹرینڈ ہے اس میں کیوں اضافہ ہوا ہے، اور کیا آپ بھی اس ٹرینڈ کا شکار ہوئی ہیں؟ میر صاحب، یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ چند سالوں میں یہ ٹرینڈ جو ہے ہم نے زیادہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک سب سے بڑی وجہ جو میں نے ذاتی طور پہ جس کا مشاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرولنگ اور ہراسمنٹ اور ابیوز جو ہے وہ آپ کی سائبر اسپیس کا ہمیشہ سے حصہ تھا، لیکن جو شدت پسندی ہم نے دیکھی ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ سیاسی جو رہنما ہیں، جو لیڈرز ہیں سیاسی پارٹیوں کے، اور خاص طور پہ پچھلی حکومت کے جو لیڈرز تھے، جو بیانیاں وہ اختیار کرتے تھے اور ابیوسو بیانیاں نفرت سے بھرپور، اسی کو سپورٹرز آگے لے کے چلتے تھے۔ ٹرولنگ آپ دیکھ لیں، ڈس انفارمیشن کیمپینز دیکھ لیں، فیک نیوز دیکھ لیں، اور جب وہ نیریٹو سیٹ کر دیتے تھے تو آپ سپورٹرز کو بھی وہی بات کرتے ہوئے دیکھتے تھے، تو ان کو کوئی مذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ ابیوز ہے یا یہ ہراسگی ہے۔ ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ یہ اب آن لائن سے آف لائن اسپیس میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سی خواتین صحافی جو شکار ہوتی رہی ہیں اس ہراسگی کا، اب جب جلسوں میں ان کے خلاف ہم پوسٹرز دیکھتے ہیں اور ڈھکے چھپے انداز میں ان کو ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور پھر ان دھمکیوں کے حوالے سے آن لائن جو ہے لوگ دفاع کرتے ہیں کہ نہیں وہ ریپ کی دھمکی تو نہیں تھی، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ ہم آن لائن سے آف لائن دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور یہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ریپوٹیشن تو آلریڈی لوگوں کی داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ اچھا، میں خود بھی اس کا شکار ہوئی ہوں، لیکن چونکہ یہ اس وقت ہم لوگ خواتین صحافیوں کی بات کر رہے ہیں اور سیاسی جو خواتین ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ اب موجودہ حکومت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے، کیونکہ ہم نے پرانی حکومتوں میں دیکھا ہے کچھ اس پہ کام نہیں ہوا، اور جو قانون ہے پی کا وہ انتہائی غلط بنیادوں پہ بنا ہوا ہے۔ جب تک آپ اس قانون کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہم اس کا حل نہیں نکال پائیں گے۔ تو یہ بھی ہمیں یہاں پہ یاد دلانا چاہیے پوری قوم کو کہ یہ پیکا کا جو قانون ہے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت 2016 میں لے کے آئی تھی، اور اس وقت جب ہم نے اس قانون پہ تنقید کی تو اس وقت جو خاتون منسٹر صاحبہ یہ قانون امپوز کر رہی تھی پاکستانی قوم پہ، تو وہ کہا کرتی تھی یہ ڈالر بول رہے ہیں، آپ کی تنقید میں ڈالر بول رہے ہیں۔ اچھا عادل شاہ زیب صاحب، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ آنے والے 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے یہ بڑھے گی، کم ہوگی؟ آج تو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کے چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی ہونے والا ہے، تو اس میں پولیٹیکل پولرائزیشن اگر بڑھتی جائے گی تو پھر صحافیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میر صاحب، ایک تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن میں بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو ریلیونٹ رہنے اور اپنی ردم برقرار رکھنے کی بڑی اہم اسٹریٹجی کے طور پر اس وقت استعمال کر رہی ہے۔ ہم صحافیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ جو ٹرولنگ ہے میر صاحب خصوصاً صحافیوں کی، یہ ایک تو ٹارگیٹڈ ٹرولنگ ہوتی ہے، ایک تو دیکھیں آرگینک ٹریفک ہوتی ہے، وہ نگہت صاحبہ آپ کو بہتر بتا سکتی ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایک پرسنٹیج جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہ باٹس ہوتے ہیں، اور میری جو ٹرولنگ کی گئی ہزاروں کی تعداد میں جو گالیاں پڑھوائی گئی، میں اس بنیاد پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیٹا اگر آپ نکال کے دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ آرگینک ٹریفک جو ہے اس میں بہت کم ہے۔ آپ کو باقاعدہ طور پر پہلے 2-3 رہنما مختلف طریقوں سے وارن کرتے ہیں، اور اس کے بعد اچانک ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک آپ پر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کے تدارک کے لیے بند باندھنے پڑیں گے، اور صرف حکومت پر دیکھیں، حکومت وقت بھی اس وقت جو ہے وہ ٹرولنگ کا جواب ٹرولنگ کے دینے میں، اور جو ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، یہ بھی اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ایف آئی آروں سے ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ آپس میں لڑتے رہیں، لیکن ہم صحافیوں کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی، اور کسی قسم کا دباؤ
چاہے وہ اپوزیشن جماعتیں ہم پر ڈالیں یا چاہے وہ گورنمنٹ ہم پر ڈالے، اس کے آگے بند اس لیے باندھنا پڑے گا میر صاحب کہ ہم کسی کے ڈر کی وجہ سے، ہم اپنی بے عزتی پڑھوانے اور گالیاں پڑھوانے کی وجہ سے اپنی آزاد صحافت نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے صحافیوں نے اگر ضیاء کے دور میں وہ مشکلات جھیلی ہیں، مشرف صاحب کے دور میں جھیلی ہیں، تو ہم اور بھی جھی لیں گے۔ ہم بھی ان کو دیکھتے اور پڑھتے اور سنتے جوان ہوئے اور جرنلزم میں آئے ہیں، تو کچھ شاید ہم جیسے لوگ ہوں گے کہ آپ اور گالیاں پڑھوا دیں، آپ اور دھمکیاں دلوا دیں۔ لیکن میر صاحب یہاں پر تجویز جو ہے وہ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو ایک ایسی باڈی بنانی چاہیے کہ جو بھی ایک کوارڈینیٹڈ ٹرولنگ ہو اس کی باقاعدہ ریسرچ کروا کے اور اس کو پبلش کیا جائے۔ عادل شاہ صاحب حامد میر صاحب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے بھی 3-4 گروپ ہیں، پہلے وہ اکٹھے ہوں تو پھر وہ کچھ کریں گے نا۔ ارشاد بھٹی صاحب، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ صحافی بڑے نامور اینکرز جو ہیں وہ فوج سے آج کل مداخلت کی اپیل کر رہے ہیں بہت گڑ گڑا کے، اور پھر اب گورنر پنجاب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر ایک صوبے دار اور 3 سپاہی مل جائیں تو میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں۔ یہ اس وقت جو ایک سیاسی کنفرنٹریشن اور پولرائزیشن کا ماحول ہے، اس میں کچھ لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فوج کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مناسب ہے؟ دیکھیے، کل بھی مناسب نہیں تھا، آج بھی مناسب نہیں ہے اور کل بھی مناسب نہیں رہے گا انفارچونیٹلی۔ یعنی آپ دیکھیں، بدقسمتی ہماری دیکھیں کہ یہ کل یہ جو پی ڈی ایم 9 سے 11 جماعتی تھے، ان کا سب سے بڑا مین ایجنڈا کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے آؤٹ ہونا چاہیے، فوج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، ہمیں ہمارا کام کرنے دو اور آپ اپنا کام کریں۔ اور کیا کر رہے تھے یہ گجرانوالہ جلسے، کوئٹہ جلسہ، کراچی جلسہ، فلانا جلسہ، تو اس کے بعد یہ کیا کرنے لگ گئے؟ اب اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جنرل باجوہ کو کیوں پسند کرتا ہوں، کیونکہ وہ سب سے نیوٹرل جنرل ہے، ڈیموکریٹ جنرل ہے، اور وہ جمہوریت پسند ہے، اور وہ ہمارے منشور اور ان کے ساتھ ہے۔ اب کیا صورتحال ہو گئی ہے؟ اب الٹ ہو گئی ہے۔ آج شیریں مزاری صاحبہ نے 2-3 ٹویٹس کیے ہیں اور اس میں ایسے سیریس الزامات لگا دیے۔ یہ کوئی بھی فوج کو سیاست سے باہر نہیں رکھنے دینا چاہتا ہے، یہ چاہتے ہیں فوج ہمارے ساتھ ہو، خواہ وہ، اور ان کی ہسٹری ہے۔ تو یہاں پہ پھر صحافیوں کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جس ادارے کا جو دائرہ اختیار ہے وہ اسی کے اندر۔ اور دوسری بات امیر صاحب، عمران خان، پولرائزیشن چھوٹا لفظ ہو گیا، اب ذاتی ہو گیا۔ عمران خان پہ توہین رسالت کے مقدمے 150 لوگوں پہ توہین رسالت کے مقدمے، توہین رسالت کے نہیں ہے، اور توہین مسجد نبوی کر لیں، توہین مسجد نبوی کر لیں، مقدمے عمران خان 295 اور گھر بیٹھے بٹھائے ان پہ مقدمے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اسی عدالت نے ریلیف دیا تحریک انصاف کو، جس عدالت کی ٹرولنگ کرتی رہی تحریک انصاف۔ اب یقین کر، میں عمرے پہ تھا 6-7 دنوں میں، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میر صاحب، مجھے کوئی ایسا پاکستانی نہیں ملا جو اس حکومت سے خوش ہو موجود۔ تو راشد شفیق نے جو کیا وہ ٹھیک تھا؟ نہیں، غلط کیا نا، جو بھی کہ میں اس پہ نہیں آ رہا۔ کوئی پاکستانی ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ یہ حکومت طریقے عدم اعتماد کے ذریعے آئی ہے، کوئی پاکستانی ایسا نہیں ملا۔ وہ سارے کہتے تھے لائے گئے۔ کون لے کے آئے؟ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ امریکی ریجیم چینج کیا، سارے اعلیٰ کار بنے، یہ سارے ان کے الگ، سیم وہی کہتے تھے۔ اچھا، پھر اوپر سے کیا کہتے تھے؟ کب آ رہے ہیں؟ اچھا، یہ مالشی اور کوک کیوں ہیں ان کے میں؟ اچھا، یہ جو اب آپ دیکھیں محل میں حسین نواز بیٹھے تھے، سلمان شہباز بیٹھے تھے۔ آپ نے کسی پاکستانی کو یہ پوچھا کہ یار تم اللہ تعالیٰ کے گھر میں عبادت کرنے آئے ہو یا سیاسی سوال پوچھنے آئے ہو؟ بہت سارے لوگوں کو میں نے کہا خدا کے لیے یہ کس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آج بھی سیاست کریں گے۔ وہ کہہ رہے نہیں 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 نہیں، میرے بچوں کا سوال ہے، ہمارے بچوں کا سوال ہے، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟